السلام علیکم عزیز طلباء، بسم حرف و حکمت میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کا خط نہیں ملا مجھ کو، آپ کا خط نہیں ملا مجھ کو، دولت دو جہاں ملی مجھ کو۔ جی ہاں، سمجھ گئے ہوں گے آپ، آج انٹرمیڈیٹ سال دوم کا خط نویسی کے بارے میں ایک تفصیلی لیکچر ہوگا۔ کل کے لیکچر میں آپ سن چکے کہ خط نویسی کا مفہوم، ابتدا، ارتقاء اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں خط نویسی اور امتحانی قواعد یعنی خط کے اجزاء، نمبروں کی تقسیم، معیاری تحریر کے اصول اور عملی نمونے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، خط کو عادی ملاقات کہا جاتا ہے۔ یہ دو دلوں کے درمیان خیالات، جذبات اور پیغام رسانی کا ایک خوبصورت ادبی اور روایتی ذریعہ ہے۔ تصور مجھے خط کا دن رات ہے کہ مکتوب نصف الملاقات ہے، یہ خوبصورت شعر رند کا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خطوط کی بنیادی طور پر اقسام کیا ہے۔ ایک ہے غیر رسمی خطوط، اور ایک ہے رسمی خطوط، اور ایک ہے دعوتی اور تہنیتی خطوط۔ غیر رسمی خطوط یعنی جو ذاتی ہوتے ہیں، یہ خطوط والدین، بہن بھائی، دوستوں، رشتہ داروں اور مخلص رشتہ داروں کو لکھے جاتے ہیں۔ ان میں بے تکلفی، دلی جذبات اور اپنائیت کا رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ نمبر 2، رسمی خطوط، جو مختلف سرکاری اور کاروبار کی طرف محکموں کے افسران، اخبارات کے مدیران، تعلیمی اداروں کے سربراہان یا کاروباری اشخاص کو لکھے جاتے ہیں۔ ان کا لب و لہجہ انتہائی مؤدبانہ اور نپا تلا ہوتا ہے۔ نمبر 3، دعوتی اور تہنیتی خطوط۔ یہ خطوط کسی خوشی کی تقریب جیسے شادی کے موقع پر، عید، سالگرہ یا کامیابی کی مبارکباد دینے کے لیے خصوصی طور پر ارسال کیے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، خط کے بنیادی اجزاء کون کون سے ہیں آج دیکھتے ہیں۔ تو خط کے بنیادی اجزاء میں سب سے پہلے ہے پیشانی کہلاتی ہے، پیشانی اور تاریخ۔ یاد رکھیے گا، صفحے کے بالکل اوپر دائیں طرف مکتوب نگار کا پتہ اور اس کے نیچے ایک لائن کھینچ کر، خط کھینچ کر، لکیر کھینچ کر اس کے نیچے تاریخ لکھی جاتی ہے۔ مثلاً آپ چونکہ امتحانی مرکز سے خط لکھیں گے، اس لیے آپ ایڈریس یا پتہ کی جگہ پہ امتحانی مرکز لکھیں گے۔ اب ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ طلباء یہاں پہ از کمرہ امتحان لکھ دیتے ہیں۔ از کمرہ امتحان، کمرہ اور امتحان یہ دو الگ زبانوں کے الفاظ ہیں اور ترکیب میں ایک ساتھ استعمال نہیں ہو سکتے، اس لیے از کمرہ امتحان لکھنا غلط ہے۔ امتحانی مرکز یا امتحانی کمرہ لفظ آئے گا، اور کمرہ بھی ہے کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ الف کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 2، القاب و آداب۔ مکتوب الیہ کے مرتبے کے مطابق پیار اور احترام کے ساتھ الفاظ لکھے جائیں گے۔ مثلاً محترم ابا جان، پیارے دوست، یا محترم ایڈیٹر صاحب، یا معزز و مکرم ایڈیٹر صاحب، اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ اچھا، القاب اور آداب لکھنے کے دو طریقے ہیں جو کہ آگے چل کے واضح کیے جائیں گے۔ اس کے بعد السلام علیکم لکھا جائے گا۔ جب آپ نے ندائیہ یعنی مخاطب کرنا ہے اپنے والد صاحب کو یا دوست کو یا جس کو خط لکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی ندائیہ کی علامت لگانی اور السلام علیکم کے بعد بھی ندائیہ کی علامت استعمال کی جائے گی۔ نمبر 3، نفس مضمون اور اختتام۔ خط کا مرکزی حصہ جس میں گفتگو کی جاتی ہے، اور آخر میں الوداعی دعائیہ جملے لکھ کر بائیں جانب صفحے کے بائیں طرف مکتوب نگار اپنا تعلق اور نام تحریر کرتا ہے۔ امتحانی پرچے میں نمبروں کی تقسیم دیکھ لیجئے کہ ایک نمبر امتحانی مرکز کا لکھا ہوتا ہے جو کہ
پیشانی کہلاتا ہے اور صفحے کے دائیں طرف آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ پھر درست تاریخ اور سن کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ 1 نمبر اس کو پکارنے یعنی مقام اور مرتبے کو پکارنے، مثلاً پیارے بھائی، محترم ابا جان، اس قسم کے الفاظ جو ہے، اور اس کے ساتھ یہ ندائیہ کی علامت ضروری ہے۔ اور 1 نمبر درست املا کے ساتھ سلام کرنا، یعنی السلام علیکم یا آداب یا سلام مسنون کا الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ السلام علیکم لکھتے وقت الف اور اس کے بعد لام کا ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ السلام علیکم لکھ دیتے ہیں یا السلام اور علیکم کے درمیان واو کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، اس سے بھی نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد خط کی اصل تحریر 5 نمبر کا، جس کو ہم نفس مضمون کہتے ہیں، پیراگراف کی صورت میں زبان کی صحت اور طوالت کے ساتھ لکھیں، اور آخر میں بائیں طرف الوداعی کلمات جیسے والسلام، آپ کا بیٹا، الف بے جیم، اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ تو انٹرمیڈیٹ سال دوم میں یہ خط کے 10 نمبرز ہوتے ہیں۔ ایک اچھا اور معیاری خط کیسے لکھیں؟ امتحان میں مکمل نمبر حاصل کرنے اور اپنی تحریر کو دلکش بنانے کے لیے کچھ اصول آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ معیاری خط نویسی کے سنہری اصول۔ پہلی بات، خط کی تحریر نہ تو اتنی تفصیل ہو کہ ثقیل ہو، مشکل ہو کہ سمجھ نہ آئے، اور نہ ہی اتنی عامیانہ یعنی اس لوگوں کی سطح سے بھی کم الفاظ باتیں کی جائے کہ معیار ادب سے بھی گر جائے۔ مکتوبی لے کے عمر مرتبے کا خاص خیال رکھا جائے، جیسے اب والد صاحب سے گفتگو ہے تو دائرہ ادب میں رہ کر، یا استاد یا چچا کے ساتھ گفتگو ہے تو دائرہ ادب میں رہ کر، دوست کے ساتھ ہے تو بے تکلفی کے ساتھ۔ نمبر 2، پیراگراف کی تقسیم۔ نفس مضمون کو کم از کم 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ پہلا پیراگراف مزاج پرسی اور تمہید، دوسرا اصل مدعا اور پیغام، اور تیسرا گھر والوں کے لیے دعائیہ اور الوداعی کلمات۔ اب یہ جو روایتی طریقہ ہے، السلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں، اس قسم کے روایتی الفاظ سے گریز کیجیے۔ آغاز جتنا جامد ہوتا ہے، جیسے آپ کا والا نامہ ملا، آپ کا خط ملا، اس قسم کے الفاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ آغاز کیجیے۔ نمبر 3، رموز و کاف کا درست استعمال۔ القاب کے بعد ندائیہ فجائیہ کی علامت، جملہ ختم ہونے پر ختمہ کی علامت، اور جہاں پہ بھی رموز و کاف ہو اس کا استعمال ہو، اس کو صحیح طریقے سے درست جگہوں پر لکھیے۔ امتحانی راستاری۔ بورڈ امتحانات میں کبھی بھی اپنا اصل نام، رول نمبر یا شہر کا نام مت لکھیں۔ پتے کی جگہ پر امتحانی مرکز اور دستخط کی جگہ پہ الف بے جیم تحریر کیجیے۔ ایک بات یاد رکھیے، پیراگراف کی صورت میں لکھیے، یعنی 2 سے 3 پیراگراف آپ بنائیں، اور خط لکھتے وقت اگر بات سے ریلیونٹ متعلقہ کوئی قرآن پاک کی آیت، حدیث، کوئی شعر، کوئی کہاوت یا مختصر 2-3 لائنوں کا واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اس کو بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر چھوٹے بھائی کے نام اس کو آوارہ دوستوں کی صحبت سے بچانے کے بارے میں ہے، تو آپ کوئی بھی واقعتاً 2-3 کے پچھلے دنوں جو ہے وہ دوستوں نے مل کے ساتھ جو ہے وہ دوست کو قتل کر دیا، وہ 2-3 لائنوں میں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر چچا کو تحفے کا شکریہ ادا کرنا ہے تو آپ حدیث پاک کا ریفرنس دے سکتے ہیں کہ تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی وغیرہ، اس قسم کے الفاظ۔ اور امتحانی نقطہ نظر سے ایک اچھے اور تفصیلی خط کی طوالت کم از کم 1.5 اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحات ہونی چاہیے۔ اس سے ممتحن پر آپ کے ذخیرہ الفاظ اور تحریری مہارت کا گہرا اور مثبت اثر پڑتا ہے۔ اور اردو کے پرچے میں خط نویسی کے سوال کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ مختص کریں تاکہ بقیہ پرچہ بھی وقت پہ حل کیا جا سکے۔ اب آپ کے سامنے خط کے چند مثالی امتحانی نمونے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا جیسے خط ہے والد صاحب کے نام، جس میں آپ نے پیسے منگوانے ہیں۔ اب اس کا سٹرکچر دیکھیں، امتحانی مرکز، اس کے بعد آپ نے لائن کھینچنی ہے، اس کے بعد آپ نے تاریخ لکھنی ہے کچھ مس پرنٹنگ کی وجہ سے۔ پھر 2 طریقے، یا تو یہی طریقہ آپ کاپی کریں جیسے یہاں پہ محترم ابا جان ہے اور اس کے بعد ندائیہ کی علامت، اور اس سے نیچے والے صفحے کے دائیں طرف ہی آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھ لیں۔ یوں بھی ہو سکتا ہے اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ امتحانی مرکز اور تاریخ کے بعد صفحے کے درمیان میں
اسے اگلی لائن میں صفحے کے درمیان میں آپ محترم ابا جان، پھر اس کے بعد سکتہ کی علامت اور ساتھ ہی السلام علیکم کے الفاظ لکھ دیں۔ تو اس کے بعد خط آپ مکمل لکھیں اور آخر میں والسلام آپ کا فرما بردار بیٹا۔ اور اسی طرح دوست کے نام خط بھی ہے جس میں آپ نے والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کرنا ہے، امتحانی مرکز اور اسی طریقے سے تاریخ، پھر پیارے دوست السلام علیکم لکھنے کے بعد آخر میں والسلام اور تمہارا مخلص ترین دوست۔ ایک بات یاد رکھیے گا، والسلام کے بعد لوگ ڈائریکٹ بھی الف ب جیم لکھ دیتے ہوتے ہیں، لیکن جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ اپنا تعلق بھی شو کریں، جیسے باپ کو والد صاحب کو لکھا تو آپ کا پیارا بیٹا، یا اگر چچا کو لکھا تو آپ کی بھتیجی یا آپ کا بھتیجا، اور اگر آپ کسی ایڈیٹر کو لکھ رہے ہیں تو نیاز مند، مخلص، خاکسار، دعا گو کے الفاظ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو خط کا جو معیار ہے وہ مسلسل مشق اور مطالعہ کے ذریعے آپ اس کو مزید امپروو کر سکتے ہیں، اور امید ہے کہ خط کے بارے میں آج آپ کی جتنی بھی ابہام تھے وہ دور ہو چکے ہوں گے۔ یہ تیرے خط تیری خوشبو، یہ تیرے خواب و خیال، متاع جاں ہیں تیرے قول و قسم کی طرح، گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا، گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا، کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح۔ شکریہ۔